میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. ناظرین، حضور آج الہ کلمت الحق اور جذبہ قربانی، ظاہر ہے ان کا آپس میں ایک ربط بھی ہے. اسلام اس کے بغیر پھیلا بھی نہیں ہے. سربلند کرنے کے لیے دین کو قربانیاں ہی دی گئیں، اور ظاہر ہے ہمارے اصحاب کی، اہل بیت اطہار کی، سب کی قربانیاں پیش نظر ہیں. بطور خاص خانوادہ رسول اسلام قربانیوں سے ہی پھیلا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تصور کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی قبلہ سلمان بھائی، بڑا ہی اہم سوال ہے کہ آج کل کے دور کے تناظر میں بھی اسے دیکھا جائے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. قرآن کریم میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو پڑھیں تو قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو آپ کے مبعوث فرمانے کا ایک ریزن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ اور ہدایت والے دین کے ساتھ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے. تو اسلام کو تو پھیلانا ہے اور اسلام نے پھیلنا ہے. اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ فلن یقبل من ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہے. صرف دین اسلام قابل قبول ہے. بالکل. اچھا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام تشریف لائے، سب کا دین اسلام ہے. اور سب نے اسی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ لیا. اب یہ تو ایک بات ہو گئی، اسلام کو پھیلنا ہے. کوئی پھیلانا چاہے یا نہ چاہے، اسے پھیلنا ہے. یہ پھیلے گا. جس نے اپنا کردار اس کے پھیلانے میں ادا کیا وہ خوش نصیب ہے. اور جس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو اس کا شمار دوسرے زمرے میں آتا ہے. پھر دوسری بات آپ نے قربانی کی. قربانی کے بغیر بھلا کوئی کام ہوتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. وہ مشہور ہے نا کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے. یعنی ایک معمولی بیج بھی آپ بوتے ہیں تو جب تک وہ اپنے آپ کو پھاڑے نہیں، جب تک وہ زمین کے اندر اپنے آپ کو ضم نہ کر لے اور اس کے بعد سخت زمین کو نہ پھاڑے، اور ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی نازک سی کومپل جو زمین کو پھاڑتے ہوئے اگتی ہے، یہ سارا عمل، سارا پروسیس ہمیں قربانی کی ایک داستان کی یاد دلاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سونے کے زیورات جب تک جلتے نہیں، جب تک وہ آگ میں تپش حاصل نہیں کرتے، اپنے آپ کو فنا نہیں کرتے، اس وقت تک کسی کے گلے کا زیور بننے سے قاصر ہوتے ہیں. گلے کا زیور بھی اس وقت بنتے ہیں کہ جب قربانی دے کر آتے ہیں. تو کوئی چیز جی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا کر فنا کر کے پھر کسی کی زینت بنتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قربانی ہے ہی قرب سے ہے. بالکل صحیح. تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کہ اسلام کے ہونے کا احساس یا ایمان کا احساس ہمارے دل میں بیدار کیسے ہوگا؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں تسلسل ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام حق، شیطان باطل. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہمیں بظاہر یہ واقعہ ملتا ہے کہ شیطان نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، وہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اور ان کے ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے ساری انسانیت کو دشمن ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. لیکن بظاہر یہ واقعہ ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہے، جو کشمکش اس وقت سے شروع ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حابیل اور قابیل کے درمیان وہ بھی کشمکش ہے. پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں نوح علیہ السلام کی قربانی. ظاہر ہے کہ آپ نے کتنے عرصے تک تبلیغ کی اور لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، آپ برداشت فرماتے رہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ تسلسل کے ساتھ دیکھیں ہود علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہیں، کس طرح صعوبتیں برداشت کی. پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ صالح علیہ السلام کا اذیتیں برداشت کرنا.
قربانی پیش کرنا، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کرنا، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا معاملہ، پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر سامنے نمرود ہے۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ باطل کتنی ہی قوت والا کیوں نہ ہو، لیکن جب حق والا اس کے سامنے دیوار بن جاتا ہے تو باطل پھر ایک وقت آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر ہمیں لگے کہ وہ جیت رہا ہے، لیکن بالآخر نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے، جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب بھی حق آیا باطل مٹ جانے کو ہے۔ تو بظاہر نمرود کا اتنا شان و شوکت والا ہونا، پھر نار نمرود کا واقعہ، اس تمام پروسیس سے ابراہیم علیہ السلام گزرے اور کیا کہلائے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل، خلیل اللہ، لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ، اس لیے خلیل اللہ کہا جاتا ہے کہ اپنا آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، اپنا مال ہمیشہ مہمان نوازی میں خرچ کیا کرتے تھے۔ وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، پھر آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کتنی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئے، اور جب بڑے ہوئے تو فرمایا کہ قربان کرو، تو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ قرآن کتنے بہترین اسلوب کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ دونوں چلے، اور اس کے بعد جب اسماعیل کو لٹایا اور یہ سارا پروسیس ہوا تو فرمایا کہ ہم نے ندا دی اے ابراہیم۔ وہ تو ایک واقعہ ہے نا کہ ان کے بدلے میں جو ہے وہ فدیہ جو ہے وہ ذبح کیا گیا، مینڈا ذبح کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی اے ابراہیم کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، ان کا دل ہمیشہ رحمان کی طرف لگا رہتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ہزارہا جادوگر، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن جب سینہ سپر ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے تو بالآخر کیا ہوا؟ باطل مٹ گیا اور حق جو ہے اس کا جو پرچم ہے وہ بلند ہو گیا۔ چلتے چلتے آپ آ جائیے عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد آ جائیے حضور نبی کریم علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اللہ کے راستے میں، اتنی اذیتیں کسی اور نبی کو بھی نہیں دی گئیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا، ائمہ اہل بیت اطہار کا قربانیاں ایک تسلسل ہے، ان کی قربانیوں کا ثمر ہے، ان کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج دین اسلام ہمارے سامنے من وعن وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ہمیں بس عمل کرنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا۔ کیا بات مفتی صاحب، کیا بات، سبحان اللہ۔